معزز سامعین کرام، اس کے بعد وہ سر پاک کو لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ وہی حسین ہیں کہ جن کو آپ نے اپنے دوست مبارک پر سوار کیا تھا، جن کو جوانان نے جنت کا سردار کہا تھا، یہ وہی حسین ہیں کہ کربلا کے حق و باطل کے میدان میں شہید ہو کر کے آئے ہیں۔ آپ اس لیے کھلی ہے کہ نانا جان کے روضے کی زیارت کریں۔ اور اس کے بعد لے گئے جنت البقیہ میں، وہاں پہنچے جب معزز سامعین کرام تو وہاں ماں کے قبر کے اوپر سلام کیا، اور اس کے بعد جو ہے سر پاک قبر شک ہو گئی، اسی میں مطلب جو ہے آپ کا سر پاک ہو گیا مدینہ پاک میں، یعنی جنت البقیہ میں۔ اس پر بھی اتفاق نہیں کیا، وہ ظالم یزید کمینہ جو ہے پھر 4000 کا فوج مدینہ پر بھیج دیا چڑھائی کر کے کہ جاؤ مدینہ کو پامال کرو، مدینہ کو گراؤ، مدینہ کے بسنے والوں کو مارو۔ تو وہ آ رہا تھا، اس میں جو حبیب ابن عقبہ تھا، وہ کمانڈر تھا فوج کا، وہ آیا تو یہ مسلمان بیچارہ ماں کا اپنا اکلوتا تھا، اس کو بغیر کہے سنے مار دیا اس نے۔ جب مار دیا اس نے، ماں دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ کیا وجہ ہوا، کیوں مارا میرے بچے کو؟ تو وہ اس کو بھی مارنے جا رہا تھا لیکن چھوڑ دیا اس کو۔ تو ماں قسم کھاتی ہے یا اللہ اگر اس کمانڈر کے لاش میں پا جاؤں تو آگ سے جلا دوں گی، یہ کہا اور کہہ کے وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اتنے میں یہ پہنچا مدینہ میں، جب تو مدینہ میں پہنچا تو تمام صحابہ کو اس نے قتل کر دیا، تمام حفاظ کو اس نے قتل شہید کیا، اور تمام عورتوں کے ساتھ بدبو کیا کہ یعنی ناجائز تمام کام کیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں گھوڑا اور اونٹ باندھے، لید اور گوبر سے ناپاک کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پاگل بن کر کے مسجد نبوی میں رہا کرتا تھا، اور جب روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی تو اسی اذان پر میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ ابھی یہ وہاں پامال کر کے مدینہ کو، اور اس کے بعد پھر یہ چلا مکہ کو پامال کرنے، راستے میں یہ مر گیا کمانڈر۔ جب یہ مر گیا حبیب بن عتبہ، تو جب یہ مر گیا تو اس کے بعد جو ہے وہی لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد کوئی لوگ آیا اور پوجا سے بتایا کہ وہ مر گیا اور فلاں جگہ پر دفن ہے۔ تو پوجا 4-6 لوگوں کو لے کے پہنچی، اور جب گئی تو وہاں دیکھا، کیا دیکھا مسلمانوں؟ قبر اس نے کھدا اور کھدایا سر کی طرف، تو کیا دیکھا کہ اژدہا اس کے منہ کو چوس رہا۔ تو لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو، اللہ خود عذاب ڈالے ہے۔ کہا نہیں، پیتانے کھودو۔ تو جب پیتانے کھودا تو 2 اژدہا دونوں انگوٹھے کو چوس رہے تھے۔ کہا آپ چھوڑ دو۔ کہا نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنا قسم پورا کریں گے۔ اتنے نے جھٹ سے تعامل کیا اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار اس نے میرے بچوں کو بے قصور مارا ہے، ہم اپنا قسم پورا کریں گے۔ چنانچہ جو ہے مطلب فوراً ایک لکڑی لیا اور ایسے ایسے مار کے اژدہا کو ہٹا دیا۔ اژدہا ہٹ گئے دونوں، اب لاش کو نکلوا لیا اور اس کو آگ لگا دی۔ کہا اللہ تعالیٰ میرا ارمان پورا ہو گیا۔ اب جب یہ مدینہ پر گئے چڑھائی کرنے تو وہاں عبداللہ ابن جبیر اور سب لوگ وہاں قیام پذیر تھے، تو وہاں پہنچے تو خانہ کعبہ میں آگ لگا دیا، وہ حریم سب جل گیا، اور کیا نام سے خانہ کعبہ میں وہ سینگ جو مطلب لگا ہوا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے اس میں آیا تھا، وہ بھی جل گیا۔ تو پتھر اتنا برسایا کہ پورا کعبہ بھر گیا۔ معزز سامعین کرام، جبکہ حکم ہے شریعت کا کہ یعنی کعبہ میں ایک جوا مارنے کا حکم نہیں ہے، تو اگر جوا مار دے گو تو تمہیں دم دینا پڑے گا، قربانی پیش کرنا ہوگا۔ وہاں اس کو پامال کر دیا۔ لیکن سن 64 ہجری میں یزید درد کالج میں مبتلا تھا، مر گیا، اور جب وہ مرنے سے پہلے مطلب بلایا اپنے صاحبزادے کو، کس کو؟ معاویہ بن یزید کو، یعنی ان کو بلایا، کہا بھائی حکومت لو، تو وہ صاف انکار کر کے اٹھ کے چلے گئے اور کہا کہ ایسی حکومت ہم کو نہیں چاہیے جس حکومت میں نواسے رسول کے خون کی بو آ رہی ہے، مجھے نہیں چاہیے، ہم ایسی حکومت نہیں لینا چاہتے۔ معزز سامعین کرام، اور وہ درد کالج میں مبتلا ہو کر کے مر گیا۔ گھبراؤ نہیں، صرف ایک بات اور کہنی ہے، درود پڑھو بتاؤں خلیفہ مامون رشید نے وزیر سے کہا
کہ بھائی کسی آدمی کو لاؤ جو ہم کو اجنبی بات سنا دے، جو ہم نے زندگی میں نہ سنا۔ تو وزیر تلاش کرنے نکلا، یہ بڑھیا قبری دیکھتے ہوئے مطلب ادھر سے آ رہی تھی، بڑھیا سے کہا کہ ماں ہم ایسے آدمی کو تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی اجنبی بات اگر وہ جانتا ہو تو میرے بادشاہ کو سنا دے۔ تو کہا فلاں وادی میں چلے جاتے، فلاں میدان میں چلا جاؤ، تو وہاں ایک اپاہج بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پکڑ لاؤ یا کھڑکھڑی پر لے آؤ، لے کے بادشاہ کے سامنے چلے جاؤ اور بادشاہ کو دکھا دو، بادشاہ پوچھ لے گا اس سے۔ اب ایک کھڑکھڑی لے کے گیا وزیر اور اس اپاہج کو بٹھا لیا اور بٹھا کر کے اپاہج کو لے کے دربار میں بادشاہ کے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم یعنی پیدائشی اپاہج ہو کہ دنیا میں آنے کے بعد اپاہج ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سنو، ہم بہت بڑا سوداگر ہیں اور سوداگری کرتے ہیں، چنانچہ ایک بار ہم سودا مطلب جہاز سے بیچے آوت ہے اور طوفان آئی اور طوفان میں میرا کشتی جو ہے ٹوٹ گیا، ایک تختہ پکڑے ہم 7 دن دریا میں رہے اور 7 دن کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اب نہ جان بچی تو ہم نے کہا یا اللہ یا تو یہاں سے ہم کو نکال دے یا تو موت دے دے۔ تو ہم کو اٹھا کے پھینک دیا دریا کے اس پار۔ تو ہم پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک حوض بنا ہے اور حوض بنا ہے، سب زمین پیلی ہے، مٹی پیلی ہے، سامنے دیکھا تو ایک مکان بنا ہے۔ تو ہم نے جھٹ سے ہاتھ منہ دھویا اور دھونے کے بعد چند قطرہ پانی پیا، اس کے بعد دیکھا تو مکان کے دروازے پر ایک آدمی الٹے ٹانگا ہے۔ الٹے جب وہ ٹنگا ہے تو وہ چلا رہا ہے کہ بھائی ہمیں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو، اے بھائی میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو۔ جھٹ سے ہم نے چلو بھرا اور بھر کے کہا ہے اس کو پانی پلا دو۔ غیب سے آواز آیا کہ اے بندے خدا اس کو پانی نہیں دینا، نہیں تو ابھی تمہارے ہاتھ پیر بیکار ہو جائیں گے، پانی پھینک دیا نا۔ تو ہم کہنے لگا ہم دروازہ ہی دیکھی کہ کیا ہے، باہر تو دیکھے۔ اب اندر گیا میں تو کیا دیکھا کہ تمام لوگ ٹانگا ہیں، تمام ٹگے ہیں اور سب کے سر پر آرا چل رہا ہے، فرشتے چلا رہے ہیں، آگ جل رہا ہے، تو سب چلا رہے ہیں پانی پانی پانی۔ تو ہم نے اپنے من میں سوچا کہ اب کچھ بھی ہو لیکن ہم ان کو سب کو پانی پلائیں گے۔ گیا ہم پانی بھرن چلو میں، جیسے لے کے اٹھن تیسے غیب سے آواز آئے گا کہ بس پانی پھینک دے، نہیں بھی تیرا ہاتھ پیر بیکار ہو گیا۔ اب پانی ہم نہ پھینکن، اٹھ کے قدم چل گئے، بجوتے گرن دھڑام سے اس کے ہاتھ پیر بیکار ہو گئے۔ جب ہاتھ پیر ختم ہو گیا میرا تو میں رونے لگا کہ یا اللہ یہ اتنے بڑے گستاخ تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رو رہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ پروردگار مجھے یہ بتا دے کہ یہ لوگ کون سے لوگ ہیں جو اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ میں ان کو پانی پلانے بڑھا تو مطلب جو ہے میرا ہاتھ پیر بیکار ہو گیا، تو یہ کون سے لوگ ہیں، اور یا اللہ مجھے بغداد پہنچا دے۔ تو غیب سے آواز آیا کہ سنو سامنے جو ٹنگا ہے وہ یزید ہے، دروازے کے سامنے جو ٹنگا ہے وہ یزید ہے، قیامت تک ایسے ہی ٹنگا رہے گا۔ بے شک بے شک، حق ہے، ایسے ہی اس کے حق ہے، حق ہے، اس کے سر پر ایسے ہی آرا چلتا رہے گا، حق ہے، اور بے اس شک کے بے سر شک، پر جو ہے آگ روشن رہے گا۔ اور جو بے تم شک، نے اندر دیکھا ہے، اندر جو تم نے دیکھا ہے وہ جو ہے قاتلان حسین ہے، وہ سب ابن زیاد ہے، عمر و سعد ہے، شمر ہے، کھولی ہے اور سب ہیں، وہ جو ہے ایسے ہی قیامت تک وہ بھی چیرے جائیں گے، بے شک، حق اور ہے، ایسے ہی جو ہے مطلب ان کے سر کے اوپر آگ جلتا رہے گا۔ ایک بیچارہ بتا کر کے اور چلا گیا۔ ایک بادشاہ تھا، ایک واقعہ اور سن لو اس کے بعد کروں۔ جی جی جی، سبحان اللہ سبحان ایک اللہ۔ بادشاہ رہا تو بادشاہ کی لڑکی اپاہج تھی، بالکل زندگی سے عار ہو چکی تھی، جی، یعنی یہ معلوم تھا کہ ڈاکٹر حکیموں نے جواب دے دیا تھا۔ تو جب جواب دے دیا تو بادشاہ نے سوچا اب کیا کریں، لے جائے اس کو جنگل میں ڈال دیں، شیار وغیرہ اس کو کھا جائے، شیر وغیرہ کھا لے۔ اب یہ لے کے گیا جنگل میں چھوڑ دیا اور چھوڑ کے اپنے گھر چلا آیا۔ جب اپنے گھر چلا آیا تو اکیلی لڑکی بیٹھی ہے، نہ آنکھ ہے نہ کنویں ہے، سنت تھی بہرحال، اور نہ ہتھوے ہے نہ بوے ہے، تو وہ سن